بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 5 مئی سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج میں آپ سے ایک ایسی خبر شیئر کر رہا ہوں کہ وہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ اسی طرح ہی ہوگی جیسے کہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ اس میں معلومات بھی ہیں، اس میں انالیسس بھی ہے، تھوڑا سا تجربے کا بھی ہے کام۔ تو خبر یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اسی فورم پہ خبر دی تھی کہ 18ویں ترمیم اور NFC وارڈ یہ ریویو ہوگا۔ پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ صرف 18ویں ترمیم میں ہی ترمیم نہیں ہوگی، بلکہ ایک بہت بڑا آئینی پیکج ہوگا، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، آئین میں اصلاحات وہ ہوگا۔ اور اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ہیئرنگ ہوئی کرونا کیس میں از خود نوٹس میں، اس میں جو چیزیں نظر آئیں اور پہلے سے معلومات بھی تھیں، معلومات کی بنیاد پہ میں نے آپ سے یہاں پہ خبر بریک کی تھی ہم نے کہ جناب 18ویں ترمیم کی منسوخی یا 18ویں ترمیم میں مزید ترمیم اور وہ چیزیں جو ریاست پاکستان کو، وفاق کو کمزور کر گئی تھیں 18ویں ترمیم میں، اور ان چیزوں کو واپس مرکز کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس میں ایک کنکرنٹ لسٹ تھی۔ کنکرنٹ لسٹ ہوتی ہے، سادہ زبان میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک لسٹ ہوتی ہے کہ فلاں شعبے صوبے کے پاس ہوں گے، فلاں شعبے مرکز کے پاس ہوں گے، فلاں معاملات میں مرکز صرف وفاقی حکومت قانون سازی کر سکتی ہے اور فلاں فلاں شعبے، فلاں فلاں وزارتیں اس میں صرف صوبائی حکومتیں کر سکتی ہیں قانون سازی۔ اور جن امور میں، جن وزارتوں میں، جن محکموں میں، جن سبجیکٹس پہ وفاقی حکومت کو یعنی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کو قانون سازی کا حق حاصل ہوتا ہے، ان میں صوبے نہیں کر سکتے، اور اگر صوبے کرنا بھی چاہیں تو جو وفاقی حکومت کی لیجسلیشن ہوگی، قانون سازی ہوگی، وہی اصل قانون سازی ہوگی، اور اگر صوبوں نے کریں گے بھی تو وہ انڈو ہو جائے گا، وہ غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی صوبہ زور زبردستی صوبائی اسمبلی کو قانون سازی کر لیتا ہے، ایسی قانون سازی جو وفاقی حکومت کی دی گئی لسٹ کے مطابق اس کا حق نہیں تھا، تو سپریم کورٹ، اعلیٰ عدالتیں اس کو منسوخ کر دیتی ہیں۔ تو 18ویں ترمیم ایک بہت ہی باریک ٹانکا لگایا گیا تھا، اور اس میں صوبوں کو اور صوبائی جماعتوں کا ایک ہڈن ایجنڈا تھا کہ صوبائی حکومتوں کو، صوبائی جماعتوں کو، علاقائی جماعتوں کو تگڑا کر دیا جائے اور یہ چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے جائیں، اور اوپر بظاہر ایک وفاقی حکومت ہوا کرے گی، لیکن نیچے اس کے کچھ نہیں ہوگا، نیچے اس کا اختیار ہی نہیں ہوگا۔ تو کرونا میں یہ چیزیں، کرونا کی صورتحال میں یہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں۔ میں یہ بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں، ایجوکیٹ بھی کر رہا ہوں، بتا بھی رہا ہوں، اس لیے کہ آگے جو چیز خبر دے رہا ہوں میں وہ اس سے متعلق ہے تاکہ آپ کو ساری صورتحال سمجھ آ جائے۔ تو صوبائی جماعتوں نے جناب یہ کام کر دیا، صوبائی جماعتوں کہہ رہا ہوں، سیاسی جماعتوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی اس میں پیش تھی، پاکستان مسلم لیگ نواز پیش تھی، ANP محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعتیں، یہ وہ جماعتیں تھیں جو پیش تھیں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کچھ بلوچستان سے متعلق جماعتیں تھیں جو بلوچ سیاسی جماعتیں ہیں علاقائی، وہ تھیں۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ صوبوں میں جایا جائے، صوبوں میں حکومت کی جائے، مرکز کی حکومت ملے نہ ملے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اصل شہنشاہ ہم نے بننا ہے اپنے صوبوں میں، یہ تھا اس کا بنیادی مقصد۔ اب چیزیں چلتی رہیں۔ پہلے ہم جب بات کرتے تھے کہ یہ 18ویں ترمیم اور NFC وارڈ میں جو پیسوں کی تقسیم ہے مرکز اور صوبے میں، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں میں، یہ بہت خطرناک ہے، تو اس پہ بات نہیں ہوتی تھی۔ اب جناب جب یہ ساری چیزیں کرونا کے نتیجے میں پتہ چلیں کہ جناب پاکستان کا تو وجود ہی بس ایویں ہی ہے، ایک
بھربھری سی عمارت کے اوپر کھڑا ہے، اصل تو ہیں اور وزیر اعظم پاکستان، چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، ایٹامک کنٹری ہے، تو اس کا اختیار کہاں تک ہے جی؟ صرف اسلام آباد۔ تو پتہ چلا کہ چیف ایگزیکٹو نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی پاکستان میں، اور وزیر اعظم کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ آج پھر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہوا تھا، تو سپریم کورٹ بھی آبزرو کر رہی ہے۔ تو سپریم کورٹ میں آج لارجر بینچ تھا۔ یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کرونا کیس میں از خود نوٹس جو لیا گیا، اس میں لارجر بینچ 5 ممبرز بینچ بنانا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے چیف جسٹس گلزار احمد خان اس کی سربراہی کر رہے ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس کے رکن ہیں، اس بینچ میں شامل ہیں، جسٹس قاضی محمد امین اس میں شامل ہیں، جسٹس مظہر خیل صاحب شامل ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو پھر آج کل جو ہیئرنگ ہوئی اس میں جو سوالات کیے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے، اس میں انہوں نے بتا دیا اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ وفاق اور وفاقی حکومت یا ایگزیکٹو اتھارٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ مفلوج ہو چکی ہے، نان فنکشنل ہو چکی ہے، اور صوبائی وزیر اعظم پہ FIR درج کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم سب کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سسٹم کدھر گیا؟ تو اس پہ اٹارنی جنرل نے جب یہ بات کی کہ جناب یہ تو سیاسی فیصلے ہیں تو سیاسی حکومتوں پہ چھوڑ دیں، تو جسٹس قاضی محمد امین صاحب نے کہا کہ کسی کو خواہ کتنی بھی تکلیف ہو لیکن ہم یہ سوالات اٹھائیں گے، یہ آئینی سوالات ہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے، اور یہ عوام کی بات ہے، یہ پاکستان کی بات ہے۔ اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ 1 ہفتے کے اندر آپ ایک پالیسی بنا کے لائیں کرونا سے متعلق۔ ایک تو انہوں نے ساری رپورٹ مسترد کر دی فیڈرل گورنمنٹ صوبائی حکومتوں کی ساری، اور انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے کے اندر ایک متفقہ پالیسی بنا کے لائیں، ورنہ آرڈر عدالت پاس کرے گی، عبوری حکم ہم پاس کریں گے۔ تو جناب صورتحال یہ ہے، خبر میں آپ کو دے دوں کہ اب ایک بار پھر پاکستان کے آئین کو واپس اسی پوزیشن پہ لے کے جانا ہے جہاں پاکستان تکڑا تھا، پاکستان مضبوط تھا، یہ واپس اسی طرف جائیں گے۔ اور یہ جو کیا کہنا چاہیے ریورس گیئر لگایا تھا پاکستان کو کمزور کرنے کی بات، پاکستان کا فیڈریشن سسٹم ہے، وفاقی نظام ہے، اس کو نیم وفاقی نظام انگلش میں کہتے ہیں، فیڈریشن کو کنفیڈریشن میں تبدیل کر دیا گیا تھا، ڈھیلا ڈھالا سا وفاق یہ ایک بنا دیا گیا تھا، اور خدا نخواستہ وہ کسی وقت بھی کوئی بھی صوبہ کہہ سکتا کہ ہم پاکستان کی وفاقی حکومت کی، گورنمنٹ آف پاکستان کی بات نہیں مانتے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کہہ سکتی ہے، گورنمنٹ آف سندھ کہہ سکتی ہے، گورنمنٹ آف بلوچستان کہہ سکتی ہے، گورنمنٹ آف KPK کہہ سکتی ہے کہ جناب ہم نہیں بات مانتے پاکستان کی وفاقی حکومت کی، گورنمنٹ آف پاکستان کی، تو پھر کیا پیچھے رہ جائے گا؟ تو یہ وہ چیز ہے۔ اسی لیے جب ہم نے خبر دی 18ویں ترمیم میں کہ جناب اس کو واپس کیا جا رہا ہے، NFC ایوارڈ کو بھی ری ایڈریس کیا جا رہا ہے، 18th امینڈمنٹ کو بھی ری ایڈریس کیا جا رہا ہے، تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی؟ محسن داوڑ کو۔ اس کی حالانکہ 2 سیٹیں ہیں، ان کو تکلیف ہوئی، کیونکہ ایک اس 18th امینڈمنٹ کے پیچھے ایک ہڈن ایجنڈا تھا، اس کو آگے جا کے امپلیمنٹ کرنا تھا، سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہوئی۔ لہذا جناب اگر یہ گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو یہ ٹیڑھی انگلی سے بھی نکالا جائے گا، لیکن نکالا ضرور جائے گا، خبر یہ ہے۔ اور اس کے لیے عید کے بعد اس پہ جناب سالڈ قسم کی مضبوط بنیادوں پہ اس میں کام ہوگا۔ اس وقت بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور بہت حد تک کامیابی حاصل ہو چکی ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ مسلم لیگ نواز ایک بہت بڑا حصہ، اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک حصہ موجود ہے جو اس کو ریویو کرے گا۔
پاکستان تحریک انصاف تو ہے ہی ہے، آہستہ آہستہ پاکستان اس وقت اس امینڈمنٹ کے حق میں، اس جو آئینی ریفارمز ہونی ہیں اس کے حق میں ایک مطلوبہ نمبرز موجود ہیں، لیکن برے کو کہتے ہیں نا گھر تک چھوڑ کے آنا، برے کو گھر تک چھوڑا جائے گا، اس پہ ڈبیٹ ہوگی، غبار نکالیں، بات کریں۔ عید کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور عید کے بعد میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ عید کے بعد ایک نیب جس کے کیا کہنا چاہیے دانت کھٹے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کا زہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو نیب آرڈیننس میں ترمیم کی خبریں چل رہی تھیں، وہ ساری کی ساری خبریں دھڑام سے نیچے گریں گی۔ عید کے بعد جناب گرفتاریوں کا موسم بہار آئے گا، نیب ایک دفعہ پھر اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ آئے گی۔ شہباز شریف صاحب کو آج بلایا گیا تھا، کل بلایا گیا تھا، اور انہوں نے سوالوں کا جواب نہیں دیا، ان کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا، لہٰذا عید کے فوراً بعد شہباز شریف صاحب کو بھی دوبارہ طلب کیا جا رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب کو سوالوں کا جواب دینا ہوگا، ورنہ پھر ان کو نیب قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ یقیناً گرفتاری ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف بھی رخ انور آئے گا نیب کا، اور جو لوگ جنہوں نے اندر کھانے مکا کر کے ایک نیب آرڈیننس سے ترمیم کروا لی تھی، وہ ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ غیر فعال ہو چکا ہے، نان فنکشنل ہو چکا ہے، زائد المیعاد ہو چکا ہے۔ نیب کے پاس اب وہی اختیارات ہیں جو پہلے تھے۔ اب کاروبار، تاجر، صنعت کار، بیوروکریٹس، ان میں سے شاید ہی ہے کوئی بچے۔ عید کے بعد ایک بڑی زبردست لہر چلنے والی ہے، اور پھر اس کے بعد جو سینیریو بنے گا اس میں آپ دیکھیں گے کہ 18th امینڈمنٹ بھی ریویو ہوگی، NFC وارڈ بھی ریویو ہوگا، اور پاکستان مضبوط ہوگا۔ جو اصل بات ہے پاکستان نے مضبوط ہونا ہے، وہ انشاءاللہ ہوگا، اور جو ایک ہڈن ایجنڈا تھا 18th امینڈمنٹ کے پیچھے، وہ ہڈن ایجنڈا جو ہے اپنی موت آپ مرنے جا رہا ہے۔